نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام، خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اس کے لیے قربانی کیجیے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج عید الاضحیٰ، جس کو ہمارے ہاں اس ایریے میں بقرعید کہتے ہیں، حالانکہ جو لوگ بقرعید کہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر اس عید کا نام بقرعید ہوتا تو یہاں پر بکرے کے علاوہ اور بھی قربانیاں دی جاتی ہیں، تو بقرعید ہونا کہنا صحیح نہیں ہے۔ اس کا جو نام ہے عید الاضحیٰ، یہی کہنا چاہیے۔ اور یہ عید الاضحیٰ پڑھی کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا عنایت فرمایا، اور پھر آپ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہا ہے اے خلیل اللہ، اے ابراہیم، جو تمہیں پیاری چیز ہو وہ اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے، اللہ کے لیے 100 اونٹوں کو قربان کر دیا۔ اسی طریقے سے دوسرے دن آپ خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ، جو تمہیں سب سے پیاری چیز ہو اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ صبح کو پھر 100 اونٹ قربان کر دیے۔ تیسری رات کو پھر یہی خواب دیکھا، پھر آپ نے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ چوتھی رات کو جب آپ خواب دیکھتے ہیں تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کہیں اور اشارہ ہے، جس کی مثال میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ انسان، ہم اور آپ جیسے بھی ہیں، تو ایک تو ہم خود ہیں، ایک ہماری اولاد ہے اور ایک ہمارا مال ہے۔ تو انسان سے اگر کوئی چیز مانگی جائے تو سب سے پہلے وہ اپنے مال کو دے گا۔ اگر کوئی کہے اپنی جان دے دو تو دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ کوئی کہے اولاد دے دو، دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ ہاں اگر 3 آپشن ہوں اور کہا جائے کہ تمہاری جان، تمہاری اولاد اور تمہارے مال میں سے کوئی ایک چیز مجھے دے دو، تو سب سے پہلے انسان اپنے مال کو دے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دن جو قربانی کی مال کی، لیکن وہ اللہ کا اشارہ کہیں اور تھا۔ پھر جب دوسرے دن خواب دکھائی دیا تو آپ نے قربانی کی مال کی۔ تیسرے دن پھر آپ نے قربانی کی مال کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے انسان جس چیز کو دینا چاہتا ہے وہ اس کا مال ہوتا ہے، اور مال کے بعد اگر اس کی جان یا اولاد کی جان، ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو مانگے تو وہ اپنی جان کو دیتا ہے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا انسان تو انسان، ایک کسی بھی پشو پچھی جانور کے معاملے کو دیکھ لیجئے، جب ان کا بچہ ہوتا ہے تو اس وقت وہ ماں باپ ایک بھاگی سے ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی بھی جانور کا یا کسی بھی چرے پرند کا کوئی بچہ ہو اور کوئی بچے کو ہاتھ لگائے تو ماں باپ کاٹنے کے لیے، دوڑنے کے لیے، مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اپنی جان سے بھی پیاری اپنی اولاد ہوا کرتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اس واقعے سے پتہ لگا کہ پہلے اپنا مال، پھر اپنی جان، اور جان بھی قبول نہ ہوئی تو فرمایا گیا کہ میری اولاد۔ تو ابراہیم خلیل اللہ نے اپنا اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، مال بھی دیا، اور اپنی جان پر جب بنائی تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے نمرود کی آگ میں بھی کود پڑے۔ اتنی بڑی آگ تھی کہ 100 گز لمبی، 100 گز چوڑی، کہ جس کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی گزر جائے تو وہ پرندہ بھی جل کر خاک ہو جاتا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس آگ میں بھی کود پڑے۔ اس کے بعد جب اللہ نے پھر ان سے مانگا کہ میری راہ میں کچھ دو، تو آپ اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور بیٹا بھی ایسا، اولاد بھی ایسی کہ قربان جائیے اس اولاد پر، اس والدین پر، کہ جب انہوں نے اپنی بیوی سے کہا اے میری بیوی
آج میرے دوست کی دعوت ہے, میں اپنے بیٹے کو دوست کی دعوت میں لے جانا چاہتا ہوں, ان کو تیار کر دو, نہلا دھلا دو. تو بیوی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بچے کو نہلایا دھلایا, نئے کپڑے پہنائے, تیار کر دیا اور چلے گئے. راستے میں جانے کے بعد شیطان جل گیا کہ ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ نے مال مانگا تو انہوں نے مال دیا, جان مانگا تو جان دی, اور جب اب اولاد کی باری آئی یہ اولاد دینے کے لیے بھی تیار ہے, لہذا کسی طریقے سے ان کو دھوکہ دیا جائے, ان کو فریب دیا جائے, ان کو بہکایا جائے. سب سے پہلے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا, کہنے لگا انسانی شکل میں پہنچ کر, کہنے لگا تم نے اپنے بیٹے کو کہاں پر بھیجا ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے اپنے بیٹے کو میرے شوہر کے دوست کی دعوت ہے اس دعوت میں بھیجا ہے. تو شیطان کہنے لگا دعوت کچھ نہیں ہے, وہ تو تمہارے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے لے گئے, ذبح کرنے کے لیے. تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اے ملاعون, تو نے آج تک سنا ہے کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو قربان کرتا ہو تو میرے شوہر اپنی اولاد کو قربان کیوں کریں گے؟ تو کہنے لگا کہ میں نے سنا تو نہیں ہے لیکن یہ اللہ کا حکم ہے, اس لیے ابراہیم خلیل اللہ اپنی اولاد کو ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں. تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات پر قربان جائیے. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں اپنے ایسی اولاد, اگر میری ہزاریوں اولاد ہو تو سب کو قربان کرنے کے لیے راضی ہوں. اس کے بعد میں جب وہاں پر اس کی دال نہ گلی تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی بارگاہ میں پہنچا. وہ چھوٹے سے بچے تھے, لگ بھگ 7 سال کے. ان کے پاس پہنچا, کہنے لگا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے ہمارے والد صاحب دعوت میں لے جا رہے ہیں دوست کی. کہنے لگا دوست کی دعوت نہیں ہے بلکہ یہ تمہیں ذبح کریں گے. انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اے ظالم, اے مردود, تو نے آج تک سنا ہے کوئی باپ اپنی اولاد کو قربان کرتا ہو, ذبح کرتا ہو؟ کہنے لگا سنا تو نہیں ہے لیکن یہ اللہ کا حکم ہے, اس لیے تمہارے باپ تمہیں ذبح کریں گے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام 7 سال کی ننھی سی عمر میں کیا خوب فرماتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے بار بار مار کر جلاتا رہے تو میں اسی طرح سے اللہ کی راہ میں قربان ہوتا رہوں گا. وہاں پر بھی شیطان کی دال نہ گلی. تو آپ نے دیکھا ہوگا آج کے دور میں جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر ایک جگہ پر پتھر مارے جاتے ہیں 3 بار. تو وہ جس جگہ پر پتھر مارے جاتے ہیں یہ وہی معاملہ ہے کہ جب شیطان حضرت حاجرہ, حضرت اسماعیل, حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سبوں کو بھڑکانے کے لیے گیا, بہکانے کے لیے گیا, اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے گیا, تو انہوں نے پتھر کنکر مار کر اس کو وہاں سے بھگایا تھا. اللہ تعالیٰ کو وہ ادا اتنی پسند آئی اپنے پیاروں کی کہ ہر حاجی پر قیامت تک آنے والوں کے لیے اس ادا کو حج میں لازم کر دیا کہ جو بھی کوئی حج کرنے جائے گا تو وہاں پر پتھر مارے گا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹا, میں نے جو تجھ سے کہا کہ میں دوست کی دعوت کے لیے آیا ہوں, یہ دوست کی دعوت کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تجھے اس کی راہ میں قربان کروں, تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے بابا جان, کہ جس وقت آپ مجھے ذبح کرنے لگیں تو اس وقت میرے ہاتھ پاؤں باندھ دینا تاکہ میری گردن پہ جب چھری چلے تو میں تڑپوں تو ایسا نہ ہو کہ میری تڑپ دیکھ کر آپ قربان کرنے سے رک جائیں. اور دوسری میری شرط یہ ہے کہ جس وقت آپ مجھے ذبح کرنے لگیں تو اپنے آنکھوں پر ایک پٹی باندھ لینا, ایسا نہ ہو کہ آپ میرا چہرہ دیکھیں اور آپ مجھے قربان کرنے لگیں تو میری صورت دیکھ کر, میرا چہرہ دیکھ کر آپ کے دل میں رحم آ جائے اور اللہ کے حکم میں دیری ہو جائے. اور تیسری بات یہ کہ جب آپ مجھے قربان کر دو تو گھر پر جا کر والدہ صاحبہ کو مت بتانا, کیونکہ والدہ صاحبہ کا دل بڑا کمزور ہے اور عورتیں ہمیشہ کمزور دل کی ہوا کرتی ہیں, لہذا ان کا دل ٹوٹ جائے گا. ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے ایک رسی جو گھر سے گئے تھے انہوں نے اپنی آستین میں چھپا لی تھی اور ایک چھری چھپا لی تھی. رسی کو نکالا, ان کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی اور ان کو زمین پر لٹا کر چھری کو چلایا. چھری نہیں چلتی ہے, پھر چلایا, چھری نہیں چلتی ہے, پھر چلایا, چھری نہیں چلتی ہے. آواز لگائی, اے چھری تو چلتی کیوں نہیں ہے؟ کیا مجھے اللہ کی راہ میں رسوا کرنا چاہتی ہے؟ کیا مجھے اللہ کی بارگاہ میں رسوا کرنا چاہتی ہے؟ تو چھری کہنے لگی, چھری سے آواز آنے لگی, اے اللہ کے خلیل ابراہیم,
جب اللہ نے آپ کو ایک بار حکم دیا کہ اپنی اولاد کو قربان کرو تو آپ اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے فوراً تیار ہو گئے. آپ ایک دفعہ فوراً تیار ہو گئے. لہذا جب سے آپ چھری چلا رہے ہیں اب تک اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 70 بار منع فرما دیا ہے اے چھری چل مت جانا نہیں تو قیامت تک بدنام ہو جائے گے. لہذا اللہ کا حکم ہے کہ میں ان کی گردن پر چلوں گی نہیں. اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے اس چھری کو ایک دم جھٹک کے پتھر پہ مارا تو چھری اتنی پہنی تھی کہ پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. پھر 4تھی مرتبہ آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے مولا میری اس قربانی کو قبول فرما لے. آپ نے چھری اٹھائی اور چھری اٹھا کر جیسے ہی گردن پہ لگاتی ہے چھری چل جاتی ہے, خون کی ٹلگی بن جاتی ہے, خون کے فوارے چلنے لگتے ہیں. ہاتھوں میں وہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ ہاں گلا کٹ گیا, خون نکل رہا ہے, خون بہ رہا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی. آنکھوں سے پٹی کھولنے سے پہلے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کیا. مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھ سے جب مال مانگا تو میں نے تیری راہ میں مال قربان کیا, تو نے جب میری جان مانگی تو میں نے تیری راہ میں اپنی جان کو دینے کے لیے تیار ہو گیا, اور آج تو نے جب میری اولاد کو مانگا ہے تو میں نے اپنی اولاد کو بھی تیری راہ میں قربان کر دیا. لہذا تو نے میرے بیٹے کی قربانی کو قبول کر کے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ تو مجھ سے راضی ہو گیا. جیسے ہی اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹاتے ہیں دیکھتے کیا ہے کہ ابراہیم کہ ان کے سامنے ایک دمبا کٹا ہوا پڑا ہے اور اسماعیل علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام بغل میں کھڑے ہوئے ہیں. جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے خلیل, اللہ تعالیٰ نے آپ کی قربانی کو قبول فرما لیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے. جو لوگ دل سے جو کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو قبول فرماتا ہے. آپ کے دل میں 100% یہ تھا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کو تیار ہیں. آپ کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی, آپ نے جب چھری چلی تو آپ کو تو یہی معلوم تھا کہ آپ کا بیٹا قربان ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ اے جبرائیل جنت سے ایک دمبا لے اور جا کر اسماعیل کو ہٹا کر اس دمبے کو اس کی جگہ پر لٹال دے. آپ کے دل میں جب چھری چلی تو یہی محسوس ہو رہا تھا کہ آپ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. لیکن جب آپ نے آنکھ کھول کر دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام یہ کھڑے ہیں, ادھر دمبا قربان ہوا ہے. تو آپ کی قربانی اللہ نے قبول فرما لی ہے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, یہ قربانی کا وہ عظیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تہوار ہے کہ جس میں ہمیں اور آپ کو تینوں معاملات کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ایثار اور جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو جو لوگ آج کے دور میں قربانیاں کرتے ہیں ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ کوئی بھی قربانی کرے وہ اپنے دل سے کرے, اس میں دکھاوا نہ کرے, ریاکاری نہ کرے, ڈھونگ نہ کرے. کوئی لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کسی کا پڑوسی 10-20 ہزار کا بکرا لے آیا, 15 ہزار کا بکرا لے آیا, اس کے بعد وہ جاتا ہے بھلے ہی سے وہ وزن میں اس سے کم ہو, اور جب لے کر آتا ہے بازار سے کوئی پوچھتا ہے کتنے کا بکرا لائے, کیا 15-20 ہزار کا, تو کہہ لیتا ہے نہیں 15-20 ہزار کے ہوتے ہیں, میں تو 50 ہزار کا لایا ہوں, میں تو 1 لاکھ کا لایا ہوں, میں تو 2 لاکھ کا لایا ہوں. تو میرے بھائیوں, میرے دوستوں, اس چیز کو آپ کو لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چیز وہ ہے جس سے انسان ریاکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے, دکھاوے میں مبتلا ہوتا ہے. ارے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو مال دیا ہے اس مال کو تم قربان کرو گے, وہ تمہارا اور تمہارے پروردگار کے بیچ کا معاملہ ہے. لوگوں کو بتانے کی, لوگوں کو دکھانے کی, جگہ جگہ اس کا ڈھنڈورا پیٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واٹس ایپ پہ ایک میسج چل رہا ہے جس میسج میں لکھا ہوا ہے, اور وہ میسج قرآن و حدیث سے ثابت ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ قربانی کا جانور کوئی سا بھی نہیں وہ بے عیب ہونا چاہیے, جس میں کوئی عیب نہ ہو, جیسے اس کے سینگ ٹوٹے نہ ہو, کان کٹے ہوئے نہ ہو, کھور بیکار نہ ہو, کہیں سے زخمی نہ ہو, پونچھ کٹی ہوئی نہ ہو. لہذا واٹس ایپ پہ ایک میسج گھوم رہا ہے کہ جب بھی آپ قربانی کا جانور لائیں تو اس میں کوئی عیب نہ ہو. لیکن میرے بھائیوں, میرے دوستوں, اور میرے ویڈیو کے ذریعے سے جہاں جہاں تک میری ویڈیو جائے ان لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ لوگ اس چیز کو پھیلا رہے ہیں, اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ قربانی کا جانور ایسا ہو جس میں کوئی عیب نہ ہو, تو اپنے آپ کو بھی دیکھیے کہ قربانی کرنے والا بھی ایسا ہو جس میں کوئی عیب نہ ہو. اور قربانی کے لیے جو پیسہ دیا گیا ہے, جس پیسے سے آپ جانور خریدیں گے وہ پیسہ بھی ایسا ہو جس میں کوئی عیب نہ ہو, تب تو آپ اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ نے قربانی تو کی لیکن وہی پیسہ آپ کا حرام کا ہے, وہی پیسہ آپ نے کسی کی بے ایمانی کی,
وہی پیسہ وہ ہے کہ کسی نے آپ نے کسی کا پیسہ ہڑپ کر لیا، کسی کی زمین کو دبا لی، کسی کا مال مار لیا، کسی کو دل دکھا دیا، کسی کو پریشانی میں مبتلا کر دیا، کسی کو پھنسا دیا، کسی کی مغوری کر دی، کسی کو ذلیل اور رسوا کر کے وہ پیسہ کمایا، تو وہ پیسہ اور وہ قربانی آپ کے منہ پر اس طریقے سے مار دی جائے گی، گندے کپڑے میں لپیٹ دیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یاد رکھو، جو بھی چیز مذہب اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے مقرر کی ہے، وہ اسی لیے مقرر کی ہے تاکہ بندہ پرہیزگار ہو جائے۔ متقی اور پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اگر کسی کا 1 روپیہ بھی زیادہ آ گیا تو فوراً اس کو بتا دے گا کہ بھائی صاحب آپ کا 1 روپیہ زیادہ آ گیا، اس کو واپس لے لو۔ اور جو لوگ اپنے بھائیوں کا حق مار لیتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کا حق مار لیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کا حق مار لیتے ہیں، تو وہ لوگ حقیقت میں متقی اور پرہیزگار نہیں ہیں، اور آخرت میں تو اللہ بہتر جانے کہ وہ لوگ مسلمان ہیں یا نہ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے فرمائے گا، اے آدم، اپنی اولاد میں سے 1000 میں سے 999 جہنم میں بھیج دو اور 1 جنتی نکال دو۔ اتنا بڑا حساب ہوگا میرے بھائیوں، میرے دوستوں۔ تو کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے آج یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عید الاضحیٰ کا مبارک دن عنایت فرمایا ہے، اور اس میں 3 دن قربانی ہوگی کہ 10 تاریخ، 11 تاریخ اور 12، یہ چاند کی تاریخ ہو گئی۔ اسی طریقے سے 29 تاریخ آج ہے، اس کے بعد میں 30 تاریخ کل پرسوں، اس کے بعد میں 1 جولائی۔ تو اس میں بروز جمعرات، جمعہ، سنیچر کو دیش بھر میں پرمپراگت طریقے سے عید الاضحیٰ کی نماز منائی جائے گی اور عید الاضحیٰ کا تیوہار منایا جائے گا۔ تو اس میں جو ہمارا مذہب اسلام کہتا ہے وہ، اور جو ہماری گورنمنٹ کہتی ہے وہ، ان تمام باتوں کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ اور میری ویڈیو جہاں تک جائے، سبھی لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ ان باتوں پر عمل کریں۔ نمبر 1، آپ جب بھی قربانی کے جانور کو خرید کر لائیں تو اس کی اپنی شان اور دولت دکھانے کے لیے اپنے محلے اور اپنی آبادی میں لوگوں کو جگہ جگہ دکھاتے نہ پھریں۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ثواب کی نیت سے قربانی کریں، اور دکھاوے کی نیت سے قربانی کریں گے تو صرف آپ کو گوشت ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ اور ریاکاری اور دکھاوا اللہ پاک کو ناپسند ہے۔ نمبر 2، آپ عید پر صرف انہی جانوروں کی قربانی کریں جن پر حکومت کی طرف سے کوئی قانونی پابندی نہیں ہے۔ قانون کے خلاف ہرگز کوئی کام نہ کریں۔ نمبر 3، آپ قربانی سڑک پر یا عام راستے پر بالکل نہ کریں، گھر کے اندر کریں، یا پھر گھر میں جگہ نہ ہو تو مسجد، خانقاہ، درگاہ، مدرسہ، امام باڑہ، کربلا پریسر میں سرکار دوارا نردھارت جگہ پر ہی کریں۔ نمبر 4، آپ قربانی کا خون اور گندگی پانی ڈال کر نالیوں میں نہ بہائیں۔ جانور ذبح کرنے سے پہلے گڈھا کھود کر اس گڈھے میں گرائیں، پھر اس پر مٹی ڈال کر بند کر دیں۔ نمبر 5، آپ جانوروں کی آنتیں، اوجڑی وغیرہ اور وہ چیزیں جن کا کھانا جائز نہیں ہے وہ کسی کوڑے دان میں یا عام سڑک پر ہرگز نہ پھینکیں، ان کو آس پاس زمین میں دفن کر دیں یا نگر پالیکا، نگر نیم یا پنچایت کے صفائی کرمچاریوں کو سونپ دیں۔ نمبر 6، آپ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت اس کا فوٹو ویڈیو بھی نہ بنائیں اور نہ ہی اس کو سوشل میڈیا پر بھیج کر تماشا بنائیں۔ یہ بات شرعی، اسلامی اور قانونی طریقے سے بھی غلط ہے اور فتنے کا سبب ہے۔ نمبر 7، آپ سبھی اپنے گاؤں، محلے، قصبہ، شہر میں ہر حال میں امن اور امان بنا کر رکھیں۔ اپنی طرف سے کسی کی دل آزاری کر کے یا کوئی غلط کام کر کے حالات کو قطعی نہ بگڑنے دیں۔ نمبر 8، جہاں بھی اگر آپ کو قربانی کرنے میں کوئی رکاوٹ کسی بھی طرح کی آتی ہے تو مقامی ضلع انتظامیہ کے افسروں سے یا پولیس کے ذمہ دار افسروں سے فوراً رابطہ کریں، بے فضول کی باتیں ہرگز نہ کریں۔ نمبر 9، آپ خود بھی غلط افواہوں سے بچیں اور کسی بھی طرح کی غلط افواہیں نہ پھیلنے دیں۔ نمبر 10، اگر کہیں کوئی معاملہ ہو تو اپنی آبادی کے اندر کمیٹی کے ذمہ دار اور سمجھدار حضرات سے اور ضلع کے اعلیٰ اور ذمہ دار ادھیکاری سے فوراً رابطہ کریں۔
بہت صبر اطمینان سے کام لیں، اسی میں سب کی بہتری ہے۔ نمبر 11، عیدگاہوں، مسجدوں، خانقاہوں، درگاہوں، امام باڑوں، مدرسوں، کربلا میدانوں، آستانوں اور جہاں جہاں بھی عید کی نماز کا انتظام ہوتا ہے وہیں پر نماز ادا کریں۔ سڑکوں، چوک چوراہوں پر ٹریفک جام نہ ہونے دیں۔ رب کریم سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہمارے پیارے ملک اور پوری دنیا میں امن و امان، خوشحالی عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ آپ کا خادم قوم و ملت مولانا چاند میاں الوی برکاتی، اسلام نگر، کاس گنج، یو پی، انڈیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنی ویڈیو کے مادھیم سے کہ کچھ دن پہلے ایک خبر چلی تھی، اس میں یہ دینک جاگرن جو اخبار ہے، دینک جاگرن اخبار میں ایک خبر آئی تھی، اس میں لکھا تھا کہ ایک محلہ اور ایک ہی قربانی۔ جب ایک محلہ ہوگا، ایک ہی قربانی ہوگی، اس سے جانوروں کی ہتیا بھی کم ہوگی، اس طریقے سے لکھا ہوا تھا کہ وہ سارا محلہ ایک ہی اس میں سلٹ جائے گا۔ تو ایسے بے تکے بیان جو اخباروں میں نکال دیتے ہیں جنہیں ذرا بھی سمجھ نہیں ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں اور کیا بولنا چاہیے اور کیا لکھ رہے ہیں اور کیا لکھنا چاہیے۔ ارے جب یہ ہمارا مذہبی تہوار ہے اور ہمارے ہندوستان کی جو حکومت ہے، ہمارے پی ایم شری نریندر مودی صاحب اور ماننیہ یوگی صاحب، جب ان کی طرف سے آرڈر ہو گیا کہ آپ قربانی کر سکتے ہیں انہی جانوروں کی جس کی طرف سے ہمیں اجازت دی گئی ہے، تو یہ دینک جاگرن والے کون ہوتے ہیں جو کہتے ہیں، جنہوں نے لکھ دیا کہ ایک محلہ اور ایک ہی قربانی کافی ہے؟ تو میں اپنی ویڈیو کے مادھیم سے ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو کہا ہے ایک ہی محلہ اور ایک ہی قربانی کافی ہے، تو ایک ہی محلہ اور ایک ہی اخبار بھی تو کافی ہے۔ ایک ہی محلہ ہوگا، ایک اخبار ہوگا پورے محلے میں، تو اس سے پیڑ بھی کم کٹیں گے۔ اخبار پڑھ کے لوگ کوڑے میں پھینک دیتے ہیں، کچرا بھی کم ہوگا۔ لوگ آگ جلاتے ہیں، کاغذ جلاتے ہیں، اس سے پردوشن بھی کم ہوگا۔ جب ایک محلہ ہوگا تو پورا محلہ ایک اخبار میں سلٹ جائے گا، اس وقت دینک جاگرن والوں کو کیسا لگے گا؟ آپ بتائیے کیسا لگے گا؟ اندر سے دھک پیدا ہو جائے گی کہ یہ کیا ہو گیا، ایک ہی محلے میں ایک ہی اخبار جا رہا ہے۔ ان کی سوچ تو یہ ہوتی ہے کہ ہر گھر میں ایک اخبار جانا چاہیے۔ تو جب ہر گھر میں ایک اخبار جانا چاہیے، اور جب اللہ تعالیٰ نے جس کو صاحب نصاب بنایا ہے، یعنی جو مالدار لوگ ہیں جن پر قربانی کرنا واجب ہے، ان لوگوں پر قربانی کا حکم دیا گیا، اور یہ حکم اس لیے دیا گیا تاکہ جو محلے میں آس پاس جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جن کو سال بھر میں بکرے کا گوشت نصیب نہیں ہوتا، میسر نہیں ہوتا، یا اور کوئی گوشت میسر یا نصیب نہیں ہوتا، تو عید کے ذریعے ان کو بھی گوشت ایک دن نصیب ہو جایا کرتا ہے۔ ان قربانی کے 3 دنوں کا یہی کانسیپٹ ہے کہ جب اللہ نے ہمیں حکم دے دیا، ہمارے نبی نے حکم دے دیا، ہماری حکومت ہند نے ہمیں حکم دے دیا، تو یہ دینک جاگرن والے کون ہوتے ہیں؟ ان کی اپنے اخبار بیچنے کی سوچ تو یہ رہتی ہے کہ ہمارا اخبار ہر گھر میں جانا چاہیے۔ تو مذہب اسلام کا جو حساب ہے، جو اس کا طریقہ ہے، اس میں یہ ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے انہیں؟ لہذا انہیں بھی بڑا سوچ سمجھ کے کوئی بھی بات شائع کرنی چاہیے، لکھنی چاہیے۔ ایسی کوئی بات نہ کریں، چاہے میں ہوں، چاہے وہ ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، کہ جس سے ہمارے ملک میں، ہمارے صوبے میں، ہمارے ضلع میں، ہمارے چھیتر میں کوئی فساد پیدا ہو، کوئی بے راہ ربی پیدا ہو، ہمارے یہاں پر کوئی امن شانتی کو کوئی خطرہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو اور تمام لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔